اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سلام کا جواب کمنٹ میں ضرور دیجئے۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، دشمنوں سے آپ کی مکمل حفاظت فرمائے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے اس دشمن کے لیے جو بھی آپ کی زندگی کے اندر آپ کا دشمن ہے۔ کوئی بھی دشمن ہے، وہ آپ کو زبان سے تنگ کرتا ہے، وہ آپ کو بلیک میل کرتا ہے، وہ آپ کو کسی طریقے سے پریشان کرتا ہے، کوئی بھی آپ کی زندگی کے اندر دشمن ہے، جادو کرتا ہے الغرض کے، وہ آپ کے اوپر تعویذات کرتا ہے، بندش لگاتا ہے، نظر بد کا وار کرتا ہے۔ یہ نظر بد نہ صرف نظروں سے نہیں ہوتی، عاملین جو ہے نا وہ ان کا نظر بد لگانا اور ہے، نظر بد کا لگ جانا اور ہے۔ یہ بات ذہن میں، ہم لوگوں نے نا صرف نظر بد کو یہ رکھا ہے کہ بچہ ہم نے تیار کیا، یا کوئی خاتون ہے یا کوئی مرد ہے وہ شادی پہ کہیں جانا ہے تو اس کے لیے تیار ہوا وہ، اور نکلا جیسے ہی باہر تو کسی کی نظر لگی اور وہ نظر بد میں شمار ہوگی۔ بالکل ایسے ہی ہے، وہ نظر بد ہے۔ لیکن اب دیکھیں حضور کی حدیث ہے، نظر بد جو ہے وہ پتھر کا بھی سینہ جو ان سے ہے وہ پھاڑ دیتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یعنی کہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے، بندے کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ایک نظر بد جس کو بھی لگ جائے۔ اچھا سر، ایک ہوتی ہے نظر بد اچانک سے لگ جائے، ایک ہوتی ہے نظر بد کو لگانا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ بہت باریک بات ہے اور فرسٹ ٹائم آپ لوگ لے رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، کیونکہ میں نے تو میرے چینل سے آپ نے سنی ہوگی۔ تو رجت کے بارے میں، آثار کے بارے میں 2 سال سے میں مسلسل بات کر رہا ہوں۔ تو یہ بات بھی میں نے پہلے کچھ 6-7 ماہ ویڈیو میں پہلے کی ہوئی ہے، لیکن نئے ویورز کے لیے میں آپ کو سمجھانے کے لیے، بہت باریک بات ہے لیکن آپ نے سمجھنی ہے۔ یہاں پہ جو ان سے نا جی جو عاملین حضرات ہوتے ہیں نا، وہ نظروں کی شعاعوں سے اپنا وار کرتے ہیں، وہ ہوتی ہے نظر بد۔ جبکہ وہ ہوتی نظر بد ہے، لگتا یہی ہے کہ نظر بد ہے، یعنی کہ تشخیص کرنے والا جو ہوتا ہے نا، وہ جب اس کی تشخیص کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو نظر لگ گئی ہے، نظر بد لگ گئی ہے۔ اب اس کو یہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ یہ جو ان سے ہے وہ کس لیول کی نظر بد ہے، کون سی نظر بد ہے۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کا مثلا ایک شادی کا پروگرام ہے، شادی کا فنکشن ہے، کسی شادی حال میں آپ نے جانا ہے، تو وہاں پر آپ کے وہ عزیز و اقربا رشتہ دار بھی آئے ہوں گے۔ بہت سارے خاندانوں میں جو ان سے ہے وہ ان کے رشتہ دار عاملین ہوتے ہیں، جیسے ہمارے خاندان میں تو جو ان سے نا ہر دوسرا بندہ ہی، تو وہ ظاہری بات ہے وہ علمی گھرانہ بھی ہے، حضور قبلہ عالم پیر و مرشد پیر ربانی سرکار ہمدم سرکار کا خاندان، تو ظاہری بات ہے اس میں عاملین بھی ہیں اور صحیح ہے، سارے ہی اچھے ہیں، ہم سے تو اچھے ہیں سارے۔ بہرحال مسکرانے کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں جو آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو یہ ہر خاندان میں ہوتا ہے جی۔ تو آپ مطلب اپنے جاتے ہیں کسی شادی حال میں، ہم ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں، شادی حال میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کوئی رشتہ دار ہے اور وہ خود عامل ہے اور اس کا آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ آپ کا بچے کی طرف جون سے ہے نا، کیونکہ وہ بچہ تیار ہوا ہے، ظاہری بات ہے سارے معاملات، تو یا آپ کے میاں بیوی کے درمیان، تو وہ ایسا وہ نظروں سے زبان سے وہ آپ سے السلام علیکم وعلیکم السلام مل رہا ہوتا ہے، گلے لگ رہا ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو جیسے خاندانوں میں ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی نظروں کی شعاعوں کے ساتھ جو ان سے نا وہ ایسے کلمات ہوتے ہیں، ایسے شیطانی الفاظ ہوتے ہیں جن کو وہ پڑھ کے تو نظروں سے دم کرتا ہے۔ آج تک آپ نے اس طرح پھونک والا دم تو سنا ہوگا، شف شف والا، لیکن یہ والا جو دم ہے نا نظروں والا، یہ سر باریک چیزیں ہوتی ہیں جو میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں آپ لوگوں کو دینے کے لیے۔ تو یہ جو دم ہے نا سر، اس کا بہت ظالم وار ہوتا ہے، اور یقین مانے میں نے ایسے دیکھا ہے، کیونکہ یہ ہمیں تو تحقیق کرنے سے پھر بڑے مشاہدات، بڑے مجربات، آستانہ علی ہمدم سرکار پر پیر مرشد پیر ربانی سرکار کی خانقاہ، دینی ادارے ہیں، طلباء کے طالب، 25 سال ہو گئے مجھے ڈیوٹی کرتے ہوئے، تو ظاہری بات ہے بڑی چیزیں حاصل ہوتی ہیں محنت کرنے سے، ڈھونڈنے والے کو نا بڑی چیزیں ملتی ہیں۔ میں اکثر میرے پاس کوئی آئے نا جی تو میں اس کا یہ نہیں ہوتا دم کیا جی، تویز تو خیر میں ویسے ہی بڑا خلاف ہوں تعویذوں کے،
تو عورتیں تو کیا مردوں سے بھی ملاقات سے میں احتیاط کرتا ہوں، یعنی کہ کوشش کرتا ہوں اپنے کام کو زیادہ ٹائم دوں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مطلب جو بھی چیز وقتاً فوقتاً گزرتی ہے زندگی میں، بامر مجبوری لگا لیجئے، تو یہ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ہم اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی بات ہو اس کو اندر سے چیک کیا جائے نا، تو پھر بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ تو میں نے ایسی چیزیں، میرے سامنے کیسز آئے ہیں کہ وہ میاں بیوی میں جو سے نا طلاقیں ہو گئی ہیں، بچے جو سے اچھے بھلے پڑھ رہے تھے، تعلیم حاصل کر رہے تھے، بس کیا جی فلاں شادی پہ گئے۔ اب آپ کے ذہنوں میں نا بڑی فلمیں چل رہی ہوں گی، سٹوریاں چل رہی ہوں گی، ہاں ایسے ہی۔ تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ شادی پہ گئے، واپس آئے، بچے نے اسکول چھوڑ دیا، بیٹی جو سے وہ ہاتھوں سے نکلنا شروع ہو گئی، بیٹا جو ان سے وہ نافرمان ہونا شروع ہو گیا۔ اور وہ ہم بتاؤں کیا سوچتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی وہاں پہ نا شادی پہ یہ تھا کہ وہاں پہ گانا بجانا تھا، کوئی رقص و سرور کی محفلیں تھی، وہاں پہ ذرا تھوڑی سی آزادی تھی، یا لڑکے کو عشق ہو گیا، ٹھیک ہے نا، کسی کے ساتھ یا لڑکی کو، تو وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں ذہن میں ماں باپ کے نا کہ پتہ نہیں وہاں پہ جا کے نا بچہ بگڑنا شروع ہو گیا۔ جبکہ ایسا نہیں ہوتا، دکھانے میں تو یہی کچھ چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی بہانہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو دکھانے میں تو ظاہری طور پر تو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بچہ جو سا نا وہ فلاں ضد جو کر رہا ہے وہ شادی کی وجہ سے کر رہا ہے، یا یہ وہ، تو یہ حرکتیں جو ہو رہی ہیں بندے کے دماغ میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک غلط ماحول تھا، تو وہاں پہ غلط صحبت سے وہ، حالانکہ شادی والا کوئی غلط ماحول تو نہیں ہوتا، لیکن کئی شادیاں ہم نے بھی ایسی جو سا نا سننے کو دیکھنے کو ہوتا ہے، تو وہاں پہ بڑا عجیب و غریب سے معاملات ہوتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لگتا ماں باپ کو یہ ہے کہ شادی پر جانے کی وجہ سے اس بچے پر یا شوہر پر یا یہ دوسری، مطلب کئی بندے جاتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ شادی پہ، تو آگے کئی آنکھ مٹک کے ساری چیزیں چل جاتی ہیں۔ تو وہ ظاہری بات ہے، وہ جو عامل ہوتا ہے نا آپ کا دشمن، اس نے اصل میں آپ کی جو شعاؤں کے ذریعے آپ کے اوپر جو اس نے وار کیا ہوتا ہے نا، تو وہ ہوتا ہے آپ کی آنکھوں کے اوپر وار، آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تو یہ ہوتا ہے آنکھوں سے آنکھوں کا وار۔ یہ اس کو یہ عمل جو سے نا بڑا خطرناک عمل ہوتا ہے، یہ آپ کا سیدھا آنکھوں سے آپ کے دل و دماغ میں اترتا ہے اور جاتے فوری قابض ہو جاتا ہے۔ آپ پوچھیں گے جی اتنی گفتگو 7 منٹ ہو گئے ہیں، یہ آپ نظروں والا دم جو ہے یہ آپ اس پہ لگا رہے ہیں، تو ہمیں اس سے حفاظت کون سی ملے گی؟ تو آج میں آپ کو حصار اعظم سکھاؤں گا، بتاؤں گا نہیں، سکھاؤں گا، اور انشاءاللہ ایسے سکھاؤں گا جیسے کسی بچے کو سامنے بٹھا کے کوئی والدین کھانا کھانے کا طریقہ نہیں سمجھاتے کہ ایسے بیٹا پہلے ہاتھ دھونا ہے، پھر دائیں ہاتھ سے آپ نے پہلا نوالا لگانا ہے، پھر چھوٹا سا نوالا آپ نے توڑنا ہے اور وہ آپ نے منہ میں ڈالنا ہے، پھر اوپر سے اس طریقے، وہ سارا مطلب یہ ہے کہ اتنے آسان طریقے سے میں سمجھاؤں گا۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی مرد و خواتین میں سے، اور دونوں کے لیے، خواتین کا پاکی اور پلیتی کا اثار، یہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ پاکی میں کیسے کرنا ہے، پلیتی میں کیسے کرنا ہے، مردوں نے پاکی میں اور پلیتی میں، اور وضو میں کیسے کرنا ہے اور بغیر وضو کے کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ اب میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ لیکن اپنی بات مکمل کرتا ہوں کہ جو شعاؤں کا دم ہوتا ہے نا، نظروں کی شعاؤں کا دم، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور اس کا سب سے پہلا وار ہوتا ہے دل پہ۔ اب دل میں 2 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یا تو دل میں درد اٹھے گا یا دل میں جذبات اٹھیں گے، سمجھ آ رہی ہے بات کی پوائنٹ کی؟ یا تو ہارٹ اٹیک والی سائڈ پہ بندہ چلا جاتا ہے، دل میں درد کی والی سائڈ پہ چلا جاتا ہے، اور یا پھر وہ کیا کہتے ہیں درد اور جذبات۔ اب وہ اس کا جو ہے وہ دل و دماغ میں ایسا خمار چڑھتا ہے کہ برائی کی طرف اس کا دماغ 24 گھنٹے برائیوں میں رہتا ہے، اس کا دل برائی کی طرف جبکہ وہ ایسا ہے نہیں، وہ نیک روح ہوتی ہے، پاک روح ہوتی ہے، اس کو وہ شعائیں مجبور کرتی ہیں۔ یہ بڑا خطرناک دم ہے جی، تو اس دم سے بچنے کا آج آپ کو آثار بھی بتائیں گے، اور آپ کے دشمن کے حوالے سے، جو دشمن آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کے لیے یہ عمل کریں۔ اور حصار آج آپ کو میں ایسا بتاؤں گا کہ آپ کا دشمن نا کہتے ہیں نا اندھا ہو جائے گا، اندھا کر دینے والا عمل۔ اندھا کر دینے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے دیکھیں عملیات کی دنیا کا نا قانون یہ ہے کہ جب تک عامل کو دشمن کا تصور نہ باندھا جائے، اکثر اوقات دیکھا ہوگا آپ نے کہ کوئی بھی عامل ہے نا وہ کہتا ہے کہ جی
آپ نے عمل کروانا ہے جی، کروانا ہے جی. وہ کہتا ہے جی آپ ایسا کریں کہ نا آپ اس کی تصویر دیں دشمن کی مجھے اپنے. وہ کیوں لیتا ہے تصویر؟ وہ تصور باندھنے کے لیے نا. اصل میں اس نے اس تصویر کو اپنے اس بندے کے چہرے کو اس نے اپنی آنکھوں کے اندر اس نے اتارنا ہوتا ہے اپنے دل و دماغ پہ، اور وہ ایک نقشہ بنا کے اس نے موکلات کو دینا ہوتا ہے. اور وہ موکلات نے جون سا نا اب وہ جہاں پہ اس نے اپنی کاروائی کرنی ہے وہاں پہ، لیکن نیلے کو دہلا پیو نو پیو بھی لب جاندہ ہے. پھر وہ آگے سے کوئی چنگا سمجھدار مطلب ہم سے سیکھا ہوا یا ہم نے کسی سے سیکھا ہے تو وہ پھر عامل کو بھی پتہ چل جاتا ہے ابھی پنگا لینا مہنگا پڑ گیا. ٹھیک ہے نا جی. وہ بھی پھر اپنی نسلوں کو اٹک کے جاتا ہے کہ ابھی اس بندے کے ساتھ پنگا نہیں لینا. تو اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ بہت بڑے عمل کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے سر، اس کے لیے حصار ضروری ہے. حصار میں ہے تو آپ کو نہ کوئی نظروں سے دم کر سکے گا، نہ کوئی آپ کو شعاؤں سے دم کر سکے گا نظروں کی، نہ ہی آپ کو کوئی ناک کی سانس سے دم کر سکے گا. بھائی دیکھیں یہ دم ہے، کیا کرتے ہیں آپ؟ کانوں سے دم کیا جاتا ہے، آپ کو نہیں پتا اس کان سے آپ نے اس طرف سے دم بھیجنا ہے ادھر سے. یہ عجیب سی باتیں ہیں لیکن یہ عملیات کی دنیا کے اندر ہے. اور یہ اس کو کہتے ہیں دماغ. اپنے دماغ سے ایک جو ہوتا ہے نا موکلات، ان کو ایک میسج دینا ہوتا ہے نیک جنات کو کہ میں اس کان سے مطلب دم کرنے جا رہا ہوں فلاں لڑکے کو. اب وہ دیکھ ادھر رہا بندہ باتیں ادھر کر رہا اور ادھر سے اصل میں نہ ادھر سے کوئی دھواں نکلنا ہے، نہ پھونک نکلنی، نہ ہوا نکلنی ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ نہ ناک سے. اب نہ چپ کر کے کھڑا ہے، اب آپ تو سمجھیں گے بھی چپ کر کے کھڑا ہے، اب وہ ناک سے جیسے سانس لے رہا ہے اس طرح وہ. اب سر کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ نا اصل میں پھونک کا کمال نہیں ہوتا، کان سے، ناک سے، آنکھوں سے، یہ پھونک کا کمال نہیں ہوتا. یہ سر کس چیز کا کمال ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ کمال ہوتا ہے وہ موکلات کے ساتھ کمٹمنٹ کا جو آپ نے ان کے ساتھ کرنی ہے. اصل وہ ہوتا ہے وہ جو نیک جنات آپ کے ساتھ ہے یا نیک موکلات آپ کے ساتھ ہے، جا کوئی عامل ہے شیطانی تو اس کے ساتھ جو شیطانی جنات ہے، شیطانی عامل ہے، تو اصل میں اس نے باقاعدہ طور پہ ایک نیت کی ہوتی ہے کہ فلاں بن فلاں، اس کو تو نام کا بھی پتہ ہوتا ہے، والدہ کی نام کا بھی پتہ ہوتا ہے، تو وہ پیچھے کھڑا ہے میری دوسری سائیڈ پہ، تو وہ اس کو جون سے نا اپنا پھر اس طریقے سے وہ اپنا کام کرتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن چیزوں سے ہم جون سا ہے وہ بڑا دبے رہے ہیں، یعنی کہ ان چیزوں سے ہم پہ دم ہوئے ہیں. آسان لفظوں میں سمجھا دوں، یعنی کہ یہ ہم نے جون سا جب تشخیص کی، جب ہم گہرائی میں گئے، یہ میں آپ کو پریکٹیکلی بتا رہا ہوں کہ یہ ہم پہ پریکٹیکلی نظروں کی، شعاؤں کا، سانسوں کا، جون سا کانوں سے، منہ سے، یہ ساری چیزیں سر یہ بڑی گہرائی والی باتیں ہیں اور عام لیول کے بندے کو اس کی سمجھ نہیں آ سکتی. اس کی وجہ یہ باتیں اس کو سمجھ آئیں گی جو پس چکا ہے نا جادو، تعویذات، دشمنوں سے. یہ میری باتیں نا اس بندے کو سمجھ آتی ہیں. میرے پاس ویوز کیوں مطلب نارمل ہوتے ہیں، تو اس کی بیسک وجہ سر یہ ہے کہ میرے پاس جو ویوز ہے نا، جو چند لوگ ہیں وہ میرے زیادہ تر سٹوڈنٹ ہوتے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیول کی باتیں ہوتی ہیں نا، تو وہ یا پھر میرے کچھ خاص ہوتے ہیں عقیدت مند جو آستانہ علی ہمدم سرکار سے نسبت میں ہوتے ہیں، تو زیادہ ہجوم ہم اپنے چینل پہ رکھتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم بہت خاص رکھتے ہیں جو ہم سے سیکھے، جو ہم سے سمجھے، جو بات کو، کیونکہ ہم نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ آپ کو وظیفہ نہیں بتانا ہوتا، ہم نے عامل آپ کو بنا لیتا، عاملہ بنا دینا ہوتا ہے. یعنی کہ کوئی مرد ہے، چاہے کوئی عورت ہے، چاہے کوئی خاتون ہے، چاہے کوئی مطلب 20 سال کا نوجوان ہے، تو کوئی بھی ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے ٹریننگ دینی ہے، ہم نے جو ان سے نا طریقہ سکھانا ہے. ہم نے یہ نہیں کہنا کہ آپ یہ عمل کریں چلو جاؤ جی اللہ حافظ، ایسا نہیں ہے. ہم نے سب سے پہلے آپ کو حفاظت کا، یہ سر اس طرح نظروں کا اثار ہوتا ہے، یہ منہ کا اثار ہوتا ہے، بیک کا اثار ہوتا ہے، چہرے کا اثار ہوتا ہے، سینے کا اثار ہوتا ہے، دل کا اثار ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ عاملین علیحدہ علیحدہ اثار لگاتے ہیں، یہ دماغ کا اثار ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جون سا نا اس کے بعد یہ عملیات جہاں جہاں پہ علیحدہ علیحدہ پارٹس پہ، اکثر خواتین جو ان کو اولاد نہیں ہو پا رہی ہوتی، میڈیکل پہ ان کی رپورٹیں کلیئر آ رہی ہوتی ہیں، تو ان کے وہ جو اندر خواتین کا بچہ پیدا کرنے کا جو اندر اللہ پاک نے سارا سسٹم بنایا ہے، اس کے اوپر شیطانی جنات کو بٹھایا ہوتا ہے، وہ اس کا اثار ہوتا ہے. پھر اگر کوئی خاتون حامل ہے تو اس کا بچے کا اثار ہوتا ہے. اس کے بعد بہت سارے مرد حضرات ہیں جو بالکل فٹ فاٹ ہوتے ہیں، لیکن ان کا جیسے ہی شادی ہوتی ہے
تو یا پھر شادی کے 2 سال 3 سال کے بعد بالکل اپنی زواجی زندگی میں بہترین جاتے ہیں، لیکن 3 سال 4 سال کے بعد وہ جو ان سے ہے وہ ان کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے، تو وہ خاتون کے قریب نہیں جا سکتے، یا عورت کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے، اپنی بیوی کے ساتھ ازواجی تعلقات میں نہیں جا سکتے، ایسی بہت ساری چیزیں وہ جادو کے ذریعے ان کی مردانہ طاقت کو، ان کے سارے سسٹم کو وہ باندھ دیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ بھی آثار ہے۔ تو یہ ہر چیز کا نا سر ایک یہ عملیات کی دنیا ہے۔ تو آج آپ کہیں گے بھی اتنے سارے آثار، تو ہمیں کوئی ایسا آثار دے جو آثار اعظم ہو، تو میں آج آپ کو ایسا آثار دوں گا جو آثار اعظم ہوگا، اور مرد بھی اسے لگائیں گے اور خواتین بھی لگائیں گی آثار کو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ پاکی میں کیسے لگانا ہے، پلیتی میں کیسے لگانا ہے، وضو میں کیسے لگانا ہے، بغیر وضو کے کیسے لگانا ہے۔ آج ہم نے آثار پر فوکس رکھنا ہے اور آثار آپ کو سکھانے کی کوشش کرنی ہے، لیکن عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ جو عمل کرنا ہے دشمن کے حوالے سے، جو دشمن آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے، جو دشمن آپ کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، دشمن آپ کو رسوا کرنا چاہتا ہے، ایسے دشمنوں سے نجات کے لیے اور ایسے دشمنوں سے حفاظت کے لیے آج آپ کو میں بہت ہی لاجواب عمل دینے جا رہا ہوں۔ یہ سر آپ نے عمل بڑا کمال عمل ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے یہ آپ نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے چرستے پہ جانا ہے۔ اب آپ کو چرستے کا پتہ ہے نا، چرستہ کسے کہتے ہیں؟ جو ماشاءاللہ میری طرح سادہ ہے ان کو شاید چرستے کا نہ معلوم ہو۔ 4 رستے جن کو کہا جاتا ہے، ایک ادھر سے رستہ آ رہا ہے، سڑک آ رہی ہے، اب روڈ کہہ لیں، سڑک کہہ رہے، کچھ بھی کہہ لیں آپ، ادھر سے آ رہا ہے روڈ اور دوسری طرف سے بھی ایک رستہ آ رہا ہے، تو ایک ادھر سے رستہ آ رہا ہے اور ایک ادھر سے، 4 رستے ہو گئے نا۔ جیسے یہ میرے 2 بازو ہے تو ادھر سے آ رہا ہے اور ایک میرے پیچھے سے اور ایک آگے سے۔ یہ درمیان میں جو ہوتا ہے نا جی، وہ جو سے اسے چرستہ کہتے ہیں، یعنی کہ آپ کا 4 راستے جہاں سے نکلتے ہوں، اصل میں یہ ہے، سمجھ آ گئی جی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ نے کھڑے ہو کے عمل نہیں کرنا، عشاء کے بعد کا عمل ہے۔ میں کو آپ کو بہت ہم نے کیا کرنا ہے وہاں پہ، اصل میں تو یہ عاملین کرتے ہیں وہاں بیٹھ کے عمل، آپ نے بالکل نہیں کرنا، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ آپ چھت کے اوپر بیٹھ کے بھی نہ کیا کریں۔ وہ رمضان شریف کی آخری اشرے پہ نا میں نے ایک بتا دیا عمل کہ اس کو چھت پہ بیٹھ کے کرنا ہے، اور اس کا جو ہے نا وہ آثار وہ مجھے بتانا یاد نہ رہا کہیں، تو میں بڑا پریشان۔ تو وہ ایسا ہی ہوا پھر وہ کہ معاملات جو ہے نا، تو بعد میں نے پھر کور کر لیا، کمنٹس میں جو پوچھ رہے تھے پھر میں نے بڑی محنت کی، کیونکہ مجھے پتا تھا یہ 2-3 دن کا عمل ہے تو لوگوں نے کرنا ہے، تو میں نے اس پہ پھر بڑی کمنٹس میں بڑی محنت کی، پھر بتانا پڑا مجھے۔ تو اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ اصل میں یہ نا فیلنگ ہوتی ہے، یہ اپنے سننے والوں کے ساتھ ایک بندے کا نا تعلق ہوتا ہے۔ دیکھیں ہم کوئی ہوا میں اڑ کے یا یہ وہ شبدہ بازیاں، یا بلکہ میں تو نمبر سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ احتیاط کرتا ہوں، معذرت کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جی، اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہے، تو آپ کو سکھانا مقصود ہے، آپ خود کریں۔ تو کبھی زندگی میں کہیں ملاقات ہو تو آپ سلام دعا کریں، آپ جو ہے نا وہ کوشش کریں، عزت کریں اور عزت کروائیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنا ہی پوچھنا شروع کر دیں جی ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم یہ عمل کر رہے تھے، مطلب وہی ٹینشن ہے یار۔ آپ کو اتنا سکھانے کے باوجود بھی لوگ جو ہے آپ آستانہ علی ہمدم سرکار، ظاہری بات ہے ایک نام ہے، پاکستان کا برانڈ ہے، تو ظاہری بات ہے کیونکہ آپ نے ساری زندگی دین کا کام کیا ہے، تو مدرسے بنائے، آپ کی تقریباً 200-300 سے زیادہ مدارس کی طلباء کی شاخیں، اسی طرح برانچیں ہیں تو طالبات کی، ٹھیک ہے، ادارے ہیں، اور اس کے بعد جو ان سے آپ کا وہ آستانے بھی ہیں، سارا سسٹم شریعت کے اندر ہے، کیونکہ نقشبندی آپ کو پتہ ہے بڑے اوپر سے قادری سلسلہ، تو یہ نقشبندی اور قادری سلسلے دونوں ہمارے پاس ہے، ان کی ہمارے آبا سے چلتا آ رہا ہے سلسلہ۔ تو یہ عرض کرنے کا یہ مقصد ہے کہ جب آپ کی ہماری کبھی ملاقات تو کوشش کیا کریں کہ آپ محبت پیار سے احترام سے، بس جو آپ کا ملنا ملوانا مطلب السلام علیکم وعلیکم السلام یہاں تک تو ٹھیک ہے، تو وہی چیزیں آپ سوال، اسی لیے میں کمنٹس میں بھی کہتا ہوں ان سوالوں کے جواب کیوں نہیں دیتا، جو کمنٹس میں آپ نے ویڈیو میں بتایا ہوتا ہے وہی کمنٹ میں پوچھ رہے، یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یار آپ یہ نہ کیا کریں، ٹھیک، آپ سوال جینون پوچھے، جو آپ نے ویڈیو میں نہیں بتایا تو وہ آپ کو اس کا جواب یا تو کمنٹ میں ملے گا یا آپ کو اوکے لکھ دیا جائے گا۔ اوکے کا مطلب ہے کہ نیکسٹ ویڈیو جو اپلوڈ کریں گے اس میں اسپیشلی آپ کے سوال کا جواب دے دیں گے۔ چلے سر، آپ پہلے آپ اس عمل کو سمجھ لیں، تو عمل کو سمجھنے کے بعد آپ پھر اس کے بعد خواتین کا پاکی اور پلیتی کا آثار، اس عمل کا آثار علیحدہ ہے، تو جو ان سے وہ جو آثار اعظم ہے وہ میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ علیحدہ ہے۔ اس کی وجہ کیوں علیحدہ کیوں بتا رہا ہوں، میں اکٹھا بھی بتا سکتا تھا، تو لوگوں کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے، میں نے ایسے 1-2 دفعہ کیا تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس عمل کا آثار ہے،
دیکھیں عمل کا حصار، وظائف کا حصار، ہر وظیفے کا حصار یا تو علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، تو یا آپ کسی حصار کے عامل ہیں تو وہ حصار آپ لگا سکتے ہیں۔ قانون سمجھ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ دوبارہ سن لیجئے گا، ویڈیو کو پیچھے کر کے، ہمیشہ آپ نے آگے کر کے سننا ہوتا ہے، سکپ کر کے نا آگے چلے جاتے ہیں، تو ایسے نہ کریں جو سکپ کر کے ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کو بالکل میری اجازت نہیں، محنت کر رہا ہوں میں آپ لوگوں کے لیے، روحانی اجازت اس کو ہے، وہ کوئی بہن ہے یا بھائی کوئی بھی ہے، روحانی اجازت دل سے اس کو ہے جو پوری ویڈیو دیکھے گا اور ویڈیو کو لائک کرے گا۔ جس نے سکپ کر کے دیکھا نا ویڈیو کو، اس کو کوئی اجازت نہیں۔ کیوں بھائی؟ باتیں آپ کو سمجھنی چاہیے، سیکھنی چاہیے، ہم سکھا رہے ہیں تو آپ کو سیکھنی چاہیے، ٹھیک ہے سر؟ تو اب میں آپ کو سمجھ آ گئی نا، اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اس عمل کا اثار آپ نے لگانا ہے نارمل، ٹھیک ہے، اور عمل بھی نارمل پوزیشن میں، کوئی جا کے یہ نہیں ہے کہ بڑا جی اوپر نیچے۔ ہاں اس کے ماتحت جو جنات ہے نیک، ٹھیک ہے نا جی، وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کم از کم 1000 نیک جنات کی حاضری ہے اس عمل سے۔ اب آپ، میں اس لیے بتاتا اس لیے نہیں ہوں کہ نا پھر پریشان ہو جاتے ہیں، تو بھئی جہاں سے دوسرے چینلوں سے آپ لیتے ہیں جب وظائف، تو آپ وہاں پہ کیوں نہیں پریشان ہوتے؟ کیونکہ وہ آپ کو بتاتے نہیں ہے، میں بتا دیتا ہوں کہ اس عمل کی حاضری کتنی ہے۔ اس عمل کی حاضری جو انسی ہے وہ 1000 نیک جنات کی حاضری ہے، نیک موکلات کی حاضری ہے، فرشتے علیحدہ سے آتے ہیں، اور یہ آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں، آپ کے کام کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ ٹھیک ہے، عشاء کی نماز کے بعد نارمل روٹین میں آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی پوزیشن لینی ہے۔ پوزیشن لینے کا مقصد یہ ہے، دیکھیں فوجی جو مطلب فوج میں ڈیوٹی کرنے جاتا ہے تو وہ ایسے منہ اٹھایا اور چلا گیا، منہ ہاتھ بھی نہ دھویا، کپڑے بھی نہ چینج کیے اور نہ وردی پہنی نہ بوٹ پہنے، تو وہ جا کے یس سر، ایسے ہوگا سر؟ اسے کیسے ڈیوٹی پر کھڑا ہونے دیں گے؟ ان کا ایک طریقہ کار ہے، آپ نے صبح اٹھنا ہے، اپنے آپ کو واش کرنا ہے، اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، پھر اپنی وردی پہننی ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، پھر آپ نے جانا ہے اور آپ نے اپنی ڈیوٹی پر کھڑے ہونا ہے۔ پیارے بھی لگو گے اور دوسرے ملکوں کے لوگ بھی کہیں گے یار اس فوج کا ڈسپلن بہت زبردست ہے۔ اب سمجھ آ رہی بات کی؟ آپ سر عمل کی دنیا میں جا رہے ہیں، آپ کو سب سے پہلے بنیادی طور پر وظیفہ کرنے سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کا جسم پاک ہونا چاہیے۔ پلیتی کی حالت میں، پاکی کی حالت میں، میں ہزاروں دفعہ یہ پلیتی میں اور پاکی میں کیے جانے والے وظائف، یہ میں اس کے اوپر بڑی گفتگو کر چکا ہوں، اب بھی شروع کروں گا، 20 منٹ گزر جائیں گے، تو معذرت ہے آپ سے، پلیتی میں نہ کیا کریں۔ پلیتی میں صرف کالا علم، بلیک میجک ہوتا ہے، اس کے علاوہ یا پلیتی میں پاکی میں وہ اثار ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے اور اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہ بھی آپ نے جو ان سے ہے نا وہ خاص ہوتا ہے ایک، تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اس کو ایک خاص طریقے سے کیا جاتا ہے۔ میری سمجھ آ رہی بات؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے، میں آپ کو بالکل آسان طریقے سے سمجھانے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ آپ نے جو ان سے پاکی میں آپ کا جسم پاک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد آپ کا باوضو ہونا چاہیے۔ وضو آپ نے لازمی کرنا ہے۔ دیکھیں آپ دشمنوں کے بارے میں کوئی بھی وظائف اعمال کرتے ہیں نا تو باوضو عمل کریں، پاکی میں کریں اور احتیاط سے کریں اور سمجھداری سے کریں، اور پیچھے سے روحانی نسبت کا ہونا بہت ضروری ہے، یاد رکھیے گا۔ کوئی بھی آپ دشمنوں کے لیے وظائف کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو آپ کو یہ بات ذہن میں بٹھانی ہوگی کہ آپ کے پیچھے روحانی نسبت ہونا ضروری ہے۔ کہیں نہ کہیں آپ مرید یا بیعت کہیں نہ کہیں، تو ہمارے ساتھ جو روحانی نسبت میں آستانہ علیہ ہمدم سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا جو ہونا چاہتے ہیں، تو وہ اس نہ کہہ لیں کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت کرتا ہوں آستانہ علیہ ہمدم سرکار سے، سونے پیر مرشد کی، تو یہ آپ الفاظ ادا کر لیں، آپ کی روحانی نسبت ہو جائے گی۔ تو صرف اتنا ہے کہ آپ نے جب بھی عمل کرنا ہے تو آپ نے یہ الفاظ ادا کر لینے کرنے ہیں، اس کے بعد آپ نے پھر اپنا پروسیس عمل کا شروع کرنا ہے، تو ایک کریکشن ہو جائے گا، یعنی کہ جو روحانی طاقتیں آپ کے عمل کی جب آئیں گی اور مخالف سمت سے، تو ان کو یہ نسبت جب ملے گی تو یہ روحانی طاقتیں یا شیطانی طاقتیں جو مخالف سمت سے آئی ہیں وہ خود اس نسبت کو تلاش کرتے کرتے آستانہ علیہ ہمدم سرکار پر خود بخود پہنچ جائے گی، اور یہاں سے روحانی طاقتوں کا اور آپ کے عمل کی روحانی طاقتوں کا جب ایک کنیکشن ہوگا تو یہ روحانی نسبت بن جائے گی۔ یہ عملیات کی دنیا ہے جہاں پہ آپ موجود ہیں، ٹھیک ہے سر؟ تو آپ سیکھنے کی کوشش کرتے رہا کریں۔ اچھا سر، آگے آپ نے جو سے اس عمل کے لیے کوئی شرط و شرائط نہیں، زیادہ وضو کا ہونا بہت ضروری ہے، جگہ کا پاک، ظاہری بات ہے جسم پاک، عمل کر رہے ہیں آپ، تو سر بنیادی طور پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جس دشمن کا لیے عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، اس دشمن کے چہرے کی تصویر آپ نے اپنے دل و دماغ میں پیوست کر لینی ہے، یعنی کہ آپ کے تصور میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔
اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے بالکل آسانی کے ساتھ حصار لگانا ہے، اور اس عمل کا جو حصار ہے وہ ہے آیت الکرسی کا حصار، ٹھیک ہے؟ بڑا آسان حصار ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور اپنے سامنے کی طرف دم کرنا ہے، پھر ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اپنی رائٹ سائڈ پہ، پھر لیفٹ سائڈ پہ، پھر پیچھے کی سائڈ پہ۔ یہ ٹوٹل 4 دفعہ آیت الکرسی بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ سامنے کی طرف، دائیں کی طرف، بائیں کی طرف اور پیچھے کی طرف پڑھتے جانا ہے، دم کرتے جانا ہے۔ کرنے یہ 4 دفعہ مکمل ہو گیا، 5ویں دفعہ آیت الکرسی جب پڑھنی ہے تو دائیں ہاتھ کے رائٹ ہینڈ کی شہادت والی انگلی کے اوپر یوں دم کرنا ہے، اور اس طریقے سے آپ نے اپنا حصار لگا لینا ہے۔ یہ آپ کا مضبوط ترین اعلیٰ درجے کا حصار ہوگا جو آپ کی حفاظت کرے گا، ٹھیک ہے جی؟ اب توجہ سے سماعت فرمائیے، فرماتے جائیے، آپ کو جو عملے خاص بتانے جا رہا ہوں، اور اس میں جو آگے درجہ بدرجہ پاکی ناپاکی کے آثار ہے وہ میں آپ کو طریقہ کار اس کا سمجھاتا ہوں، اور اس میں جو سب سے زیادہ فائدہ مند اور سب سے کم نقصان دہ جو چیزیں ہیں ان کو تھوڑا بہت میں ظاہر کر دوں گا اشارتاً۔ اب آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ آپ نے سورہ عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کتنا ٹائم لگا ہے؟ 3 یا 4 سیکنڈ لگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ زیادہ سے زیادہ 6 سیکنڈ، اس سے زیادہ نہیں لگے۔ قرآن پاک کی آخری سپارے میں چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، والعصر، ٹھیک ہے نا؟ ان الانسان لفی خسر، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ واو قسمیہ ہے، والعصر، تو عصر کے وقت کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان جو ہے وہ گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، ایمان والے جو ہے سارے لوگ جو ہے وہ حق پہ ہے۔ تو حق پر کون ہے؟ صبر والا ہے۔ تو بہرحال جی آپ نے یہ جو سورہ عصر ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور عصر کی عشاء کی نماز کے بعد، والعصر وہ عصر چل رہا ہے نا اس لیے، تو اس کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ آپ نے طریقہ سمجھنا ہے۔ آپ نے وہ آیت الکرسی کا حصار لگایا، لگانے کے بعد آپ نے پانی پر دم کر کے وہ آیت الکرسی کا حصار تھوڑا سا سر پہ لگا لینا پانی کے ذریعے، اور تھوڑا سا پی کے وجود کے اندر لگا لینا ہے۔ اب آپ نے عمل شروع کر دیا، والعصر یہ سورہ عصر کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھا، سمجھ آ گئی؟ بغیر اعوذ باللہ بسم اللہ کے درود شریف کے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، وہ جو آپ نے چرستے سے 5 کنکریاں لی تھی، سمجھ آئی؟ چرستے میں جا رہا ہے، چاروں راستوں سے ایک ایک کنکری لینی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کرے گندی نالی والی کنکری نہ ہو، کیونکہ وہاں پہ نالیاں وغیرہ بھی ہوتی ہیں نا، نالے وغیرہ بھی، وہاں وہ سڑک میں سے کوئی آپ کو مل جائے صاف ستھری ایک کنکری، تو وہ آپ نے چاروں کونوں سے ایک چھوٹا چھوٹا پتھر لینا ہے، چھوٹا پتھر، سمجھ آ گئی؟ کنکری کا کئیوں کو نہیں پتا ہوگا نا، تو چھوٹے چھوٹے ذرات جو پتھر کے ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے آپ نے لے لینے، اور ایک درمیان میں سے کوئی اٹھا لینا۔ یہ 5 آپ کے پاس ہوگی، 5۔ اس کے اوپر سر آپ نے سورہ عصر پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد اگلے دن پھر آپ نے اسی طریقے سے لاسٹ میں آپ نے 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، وہی طریقہ کار جو آپ کو بتایا، حصار لاسٹ میں بھی لگانا ہے۔ لگانے کے بعد اب آپ نے کہنا کہ اس عمل کی جو روحانی طاقتیں ہیں وہ فلاں بن فلاں جو میرا دشمن ہے، اس دشمن کے ساتھ یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، دشمن کی زبان بندی ہے، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کنکریوں پہ آپ نے یوں دم کر دینا، سمجھ آ رہی سر؟ اب آپ نے دم کرنے کے بعد وہ کنکریاں سنبھال کے رکھ لینی ہے، اگلے دن پھر آپ نے عمل کرنا ہے۔ وہ کنکریوں پہ حصار لگا لیجیے گا، وہ کرنا کوئی ایک آدھی کنکری غائب ہو جائے گی، جا کے پیچھے ہو جائے گی، یا ساری ہو جائیں گی، وہ چیزیں لے کے چلی بھی جاتی ہے، ایسا کئی دفعہ ہوا ہے۔ چلے اشارہ تر میں نے آپ کو کہا۔ اب وہ کنکریوں پہ آپ نے دم کر دینا، کر کے رکھ دینا۔ اگلے دن پھر آپ نے اسی ٹائم پہ 1 سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہونا چاہیے، اسی ٹائم پہ اسی منٹ پہ آپ نے پھر عمل کرنا ہے۔ اب دیکھیں نا عشاء کے بعد آپ نے رات 9:10 پہ کیا ہے، تو اگلے دن 9:10 پہ آپ نے عمل لازمی کرنا ہے، ٹائمنگ کو خیال رکھنا ہے بس۔ اسی طرح آپ نے تیسرے دن کرنا ہے، 3 دن عمل کرنے کے بعد رات کو آپ نے سو جانا ہے، صبح آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، پڑھ کے آپ نے ادھر سے سورج کی کرنیں نکل رہی ہوں، سورج کی شعاعیں نکل رہی ہوں، اور ادھر سے آپ نے کسی اور چرستے میں جانا ہے، سمجھ آئی؟ جہاں سے آپ نے پتھر اٹھایا ہے وہاں پہ نہیں، کسی اور چرستے میں جانا ہے، اور جا کر ایک کنکری آپ نے اپنی اس طرح کھڑے ہو جانا ہے دائیں سائڈ پہ، اور جب پھینکنا ہے تب آپ نے کیا کہنا ہے، دشمن ذلیل ہو، رسوا ہو، برباد ہو، جو بھی ہو، زبان بندی ہو، جو بھی، وہ آپ نے ایسے پھینک دینی، اس کا نام لے کے فلاں بن فلاں۔ اس طرح پھر آپ نے دوسرا بھی دشمن کا، اسی طرح آپ نے تیسرا بھی، اور اس طرح آپ نے چوتھا پیچھے کی طرف بھی، اور ایک اپنی آنکھوں کے سامنے ایسے رکھ کے دشمن کا جو بھی آپ نے کرنا کر کے پھینک دینی، ٹھیک ہے؟ یہ 5 کنکریوں کا یہ عمل ہے، اور یہ اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کے دشمن کے ساتھ کیا معاملات چل رہے ہیں، کیا ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال نجائز آرام غلط کام کے لیے بالکل نہ کیجیے گا۔ تو
चले जी आगे आपने जो सा ये पाकी पलीती का आसार समझिए, बड़ा आसान है। अब इसको आपने आसार को कैसे लगाना है सर, एक तो आपका है बावुजू, पहले आप बावुजू समझो, ठीक है ना। बावुजू समझ आ गई तो आप सारी आ गई। आपको मैं वो आसार बताने जा रहा हूं जो हसारे आजम है, ठीक है ना, सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर, सबसे पावरफुल अमलियात की दुनिया के अंदर, जबकि आमिलीन बताते नहीं, आज आपको बता देंगे। क्या याद करेंगे आप? दुरूद इब्राहिम, ये हसारे आजम है, सबसे बड़ा हसार है। इससे ताकतवर हसार शायद कि आपको ना मिले, ठीक है ना। 99 नहीं, 110% ये हसारे आजम है अमलियात की दुनिया के अंदर। तो माने ना माने, हर एक की अपनी अपनी जहां तक सोचो विचार होती है, लेकिन ये सर हसारे आजम है, ठीक है ना जी। अब दुरूद इब्राहिम आपने 21 मरतबा पढ़ना, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, समझाना है, और 4-5 मिनट मैंने लेने हैं, बस गुफ्तगू कंप्लीट करने जा रहा हूं मैं। हसारे आजम समझिए, ठीक है ना। ये हसार लगाने का तरीका, यहां पे बैठे बैठे लंदन में आपका, अमेरिका में आपका, यानी कि पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तानी हूं भाई, पाकिस्तान में बैठा बैठा आप दुनिया के किसी मुल्क में भी आप किसी का भी हसार लगा सकते हैं, ठीक है ना जी। तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा जंगल है, ठीक है, शहर छांगा मांगा, तो छांगा मांगा के शहर दिल में हम रहते हैं, आस्ताना अली हमदम है जी, और वहां पे दारुल उलूम है, इदारे हैं, तलबा तालिबात के, तो आप यही बात है। तो ये जी सर आप जो उनसे हसार लगाने के लिए समझिए सर। अब हसार आपने जो लगाना है वो दुरूद इब्राहिम का हसार आजम है, और इसको आपने पाकी में, पलीती में, वजू में, बगैर वजू में कैसे लगाना है समझिए। वजू आपने कर लेना है, करने के बाद आपने जिस्म पर आपके वजू के पानी के कतरे अभी होने चाहिए, तो कमाल का हसार लगेगा। समझ आ रही बात की कि नहीं? यानी कि आपने ताजा ताजा फ्रेश वजू की है और फौरी आपने अमल करना है, समझ आ रही। अब आपने क्या करना है कि आपने हसार जो लगाना है ताजा ताजा वजू में लगाना है, और 21 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिम को पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने के बाद आपने कहना है कि इस अमल की जो रूहानी ताकतें हैं, मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं मुझे मेरा रूहानी हसार लगाया जाए, हर किस्म के शैतानी अमलियात, शैतानी असरार, शैतानी ताकतों से मुकम्मल हिफाजत के लिए, ठीक है जी। मैं अपना हसार करता हूं या अपना हसार करती हूं, तो ये हसार की आप नियत कर लें, तो इससे जो है ना अब अमल आप समझते जाइएगा। अब आपने वो अपना हसार करना है, और हसार करके अपना ये हाथों पे दम करना है, अपने यूं इधर से लेके जाना है। इधर से जब लेके जाएंगे तो आपके मुंह से सांसों के जरिए, वो जो मैं पीछे समझा रहा था कि दम होता है नाक की, वो कानों के और या आंखों से, ये इसका हसार लगने जा रहा है। ये आपने यहाँ से शुरू करना है, इस तरह आपने हसार नाक का, कान का, आंखों का करते करते आपने इस तरह अपने कानों का, ये आ गया, आने के बाद आपने इस तरह अपना हसार करके, इस तरह करके, फिर आपने लास्ट में अपना 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम तो पढ़ा हुआ है आपने, बस उंगली पे दम करना है, इस तरह आपने कह देना है मैं अपना हिफाजती सार करता हूँ। और अब आपका बेटा या शोहर कहीं दूसरे मुल्क में या नौकरी में, कहीं उसी शहर में या कहीं दूसरे शहर में या किसी दूसरे मुल्क में, तो यहाँ पे सर गेम है दिमाग की, बार बार 21 मरतबा पढ़ना नहीं पड़ता, यहाँ पे माइंड की गेम होती है, दिमाग की। यानी कि जब आप हसार लगाने के लिए या इस तरह जब जाने लगेंगे, तो अब आपने क्या करना है कि आपने अपने शोहर का चेहरा ले आए, अपने बच्चों का, जिस चीज का आप चेहरा लेके आएंगे उसका हसार लग जाएगा, फैक्ट्री, कारखाना, नौकरी, दुकान किसी का, और आप उसका नाम भी ले सकते हैं, नाम लेके भी हसार लगा सकते हैं। यानी कि उसका, जिसका हसार लगाना है उसका और उसकी वालदा का नाम, ये मजबूत हसार होता है। यानी कि आपका बेटा या आपका शोहर दूसरे मुल्क में है, तो आप उनका नाम ले और उनकी वालदा का नाम लेकर आप कहे कि मैं हसार करता हूँ उनका, या हसार करते हो अपना भी और उनका भी, तो इस तरह उनका भी हसार हो जाएगा। वो खुद आपको बताएंगे कि मैं घर से निकला था, आज बहुत बड़ी मुसीबत आजमाइश से मैं बच गया हूँ, तो आपके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आएगी, और आप हमारी वीडियो के नीचे आके शुक्रिया लिख दीजिएगा। ये इतना ही होता है। ये दुआएं तो नसीब वालों को मिलती है और नसीब वाले ही देते हैं, ठीक है। बड़े लोगों का काम होता है अच्छे अपना कमेंट्स में अपना ये इजहार जो इखलाक करना। अच्छा सर, उसके बाद ये पाकी का आसार हो गया, ये वजू का आसार हो गया जी, ये जिस्म भी पाक है और ऊपर से आपने वजू भी कर लिया, तो आपने आसार लगा लिया। अब आपका सर वजू नहीं है,
تو اب آپ کا آثار لگانا مجبوری ہے، یعنی کہ آپ کے دشمن کے ساتھ سامنا ہو جاتا ہے یا بیٹھنا پڑ جاتا ہے، تو آپ کے پاس چند منٹ کا ٹائم ہے، 1-2 منٹ کا، تو آپ نے آثار لگانا، تو 21 مرتبہ ہی آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اگر آپ کی ایمرجنسی مجبوری ہے تو پھر آپ 7 دفعہ پڑھ لیں۔ اگر زیادہ ہی اچانک سے ٹاکرا ہو گیا، بالکل ایسا سامنے آ گیا، تو 3 دفعہ پڑھ لیں اور 1 دفعہ پڑھ لیں، یعنی کہ 3 دفعہ کا بھی موقع نہیں ملا تو 1 دفعہ پڑھ لیں۔ اب سوال کا جواب سنیے، سوال تو میں نے کیا نہیں تو جواب کیا ہے؟ سوال میں ہی جواب ہے اور جواب میں ہی سوال ہے۔ سر 7 دفعہ 21 دفعہ نہیں پڑھ سکے، 3 دفعہ نہیں پڑھ سکے، 1 دفعہ پڑھ لیں، آثار لگا لیں، کیا آثار لگ جائے گا؟ اور بھائی لگے گا اس کا جو دن میں کم از کم 5 دفعہ آثار کرے اور کم از کم 7 دن مسلسل کرے، پھر وہ اس کا عامل بن جائے گا، پھر وہ اپنے دشمن کے سامنے 1 مرتبہ پڑھ کے بھی آثار لگائے گا تو اس کا لگ جائے گا۔ یہ پوائنٹ ہے۔ آثار اپنی روحانی طاقتوں کو مضبوط کرنے میں، سر آپ کے پاس، آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ دشمنداری میں ہیں، آپ کے سیکورٹی گارڈوں کے پاس اسلحہ ہی نہیں ہوگا، وہ ہمیں بھوکے ننگے اور ویلے اور کنگلے کمزور سے، تو وہ کیا آپ کے دشمن کے ساتھ مقابلہ کریں گے؟ یہ آپ کی سیکورٹی لگنے جا رہی ہے، اصل میں آپ کی سکاٹ ہے، یہ حفاظتی آثار ہے، مطلب وہ ان موکلات نے، نیک جنات نے آپ کی حفاظت کرنی اور آپ کے دشمنوں کے ساتھ اس نے لین دین کرنا ہے، تو آپ کے پاس روحانی طاقت کتنی ہے؟ وہ آپ نے کم از کم 5 دفعہ دن میں پاکی کی حالت میں وضو کر کے 5 نمازوں کے فوراً بعد آپ نے آثار لگانا ہے، اور لگانے کے بعد آپ نے اس طریقے سے مسلسل، کسی کی 7 دن میں پاور بحال ہو جاتی ہے، کسی کی 21 دن لگتے ہیں، کسی کے 41 دن لگتے ہیں، کوئی میرے جیسا بیچارہ نیا نیا آیا ہو جیسے ہم، سمجھے نا، تو آج سے 30 سال پہلے، 25-30 سال پہلے جب نئے نئے تھے تو ہمیں بڑا ٹائم لگا تھا، ٹھیک ہے نا جی، جب حالانکہ باپ دادا پردادا سارا، تو یہ جن کا زیادہ ہوتا ہے نا سسٹم، ان کو بھی تھوڑا سا مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال آپ نے جو ہے یہ اشاراتاً باتیں، کیونکہ کئی گھنٹوں کی ان کے اندر گفتگو چھپی ہوتی ہے، تو کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ کو تھوڑا سا دل بڑا کرے، اور کم از کم 7 دن کم از کم 5 مرتبہ دن میں آثار لگائے، اور کوشش کرے یہ معمول بنا لے، ہر نماز کے بعد 1 دفعہ آثار لگا لیا کرے، تو کیونکہ تازہ وضو، سبحان اللہ، نماز کے بعد لگا لے یا نماز سے پہلے وضو میں لگا لے، نماز پڑھنے سے پہلے لگا لے، نماز کے بعد لگا لے، بھائی 1 دن میں 100 دفعہ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پاکی کی حالت میں۔ اگر اس کے آپ عامل ہیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے، وہ عامل ایسے ہی بنیں گے، آپ لگاتار لگا کے، ٹھیک ہے، آثار لگاتے ہیں۔ اس کے بعد سر وضو میں آ گیا، بغیر وضو کے آپ نے، یعنی کہ مجبوری ہے تو میں نے آپ کو بتا دی ہے، بغیر وضو کے بس آپ نے آثار جب پڑھنا ہے اس وقت آپ نے اتنی آواز میں پڑھنا ہے کہ آپ کے منہ کے اندر سے آواز نہ نکلے، آپ کے کانوں تک نہ آئے، اور آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو کیا پتا میں نے کیا پڑھا ہے، تو یہ ہوتا ہے، اسی طرح وہ پڑھ لیں۔ اچھا جی، اب آ گیا جی، یہ مردوں کا بھی ہے، عورتوں کا بھی ہے، مردوں نے بھی ایسے ہی اور خواتین نے بھی ایسے ہی پڑھنا ہے، بچے، بزرگ، جوان، ہر عمر کے سارا آثار، ہر عمر کا، اور بھائی 6 سال کا بچہ ہے، 5 سال کا، 4 سال کا بولنا شروع ہوا ہے تو وہ آثار لگا سکتا ہے تو لگائے، بس بات ختم ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو بچہ ہے، بزرگ ہے، جوان ہے، مرد ہے، عورت ہے، لڑکی ہے، لڑکا ہے، کوئی بھی ہے، بڈھا ہے، بڈھی، بزرگ ہے، مرد ہے، کوئی بھی ہے، سب جو ہے وہ آثار لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سب کو میں نے کہا نا روحانی اجازت، ان کو جب پوری ویڈیو دیکھیں گے بغیر سکپ کے، اور ویڈیو کو لائک کریں گے بغیر ڈاؤن لوڈ کیے تو اچھا سر۔ اچھا اس کے بعد سر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ آگے کیا یہ کرنا ہے، وضو کا ہو گیا اور بغیر وضو کا بھی ہو گیا جی۔ اس کے بعد آپ نے آثار لگانا ہے جی، پلیتی کا آثار، ٹھیک ہے جی، چاہے مرد ہے چاہے کوئی خاتون ہے، مطلب بہت ساری خواتین ہیں وہ کہتی ہیں جی کہ ہمیں جو ان سے نا ایسا مسئلہ بن جاتا ہے کہ مثلا اب میاں بیوی ہیں تو وہ ظاہری بات ہے رات 12-1 بجے ازواجی تعلقات سے، تو گھر میں پانی نہیں ہے، کوئی مسئلہ بن گیا تو سونا صبح اٹھ کے غسل کرنا ظاہری بات ہے، یا کوئی مسئلہ بن گیا تو اس میں وہ کیسے، وہ آثار تو ہے نا پھر، کیونکہ دشمن نے تو وار کرنا ہے، یا دشمن جو ان سے ہے وہ آپ کا آثار، یا تو آپ پہلے آثار لگا لیں، ٹھیک ہے، اس حالت میں بھی اگر آپ کیسے لگا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ان سے نا جی وہ خواتین جو ہے، خاتون، وہ جب ایام خاص جو ہوتے ہیں، مخصوص ایام مینسز وغیرہ کے جب دن ہوتے ہیں تو ان کو نا بڑا پریشانی ہوتی ہے، جن کو شکایت ہوتی ہے نا جادو کی، تعویذات کی، شیطانی اثرات کی، شیطانی موکلات کی، تو وہ بڑا تنگ کرتے ہیں، وہ چیزیں بڑا تنگ کرتی ہیں، تو ان کے لیے نا یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتایا جائے کہ جس عمل
جس عمل کے نا جون صاحب وہ ہمیں فائدہ حاصل ہو، یعنی کہ ہمیں جنات تنگ کرتے ہیں، پلیتی کے دن جب آ جاتے ہیں وہ شیطانی جنات ذرا کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، جسم کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، بہت سارے مسائل جو اس فیلڈ سے گزر رہا ہوتا ہے نا سب اس کو پتا ہوتا ہے۔ ہر کوئی اس بات کا نہیں، مطلب اس تکلیف کا احساس ہر ایک کو نہیں ہو سکتا، یا تو عاملین کو ہوتا ہے یا پھر وہ ان کو ہوتا ہے جن کے ساتھ گزر رہی ہوتی ہے، لیکن عاملین میں سے بھی ان کو ہوتا ہے جو بے لوس ہو، جو دیہڑی لگانے والے اور دیہڑ لگانے والے ہو نا تو ان کو بھی نہیں ہوتا، وہ تو کاروبار ہوتا تو کہتے کبھی بھی نہ نکلے۔ یاد رکھیے گا جو پیسہ لے کے 30,000 50,000 لاکھ روپے لے کے کام کرتا ہے نا، سمجھ لیں اس نے آپ کو اپنے شکنجے میں ڈال لیا ہے، وہ آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، سونے کی مرغی ہے، آپ کو کیوں چھوڑ دے گا؟ 2 لاکھ روپے آپ نے دیا اسے کام کرنے کا، وہ آپ کو کیوں چھوڑے گا؟ وہ آپ کو 3 مہینے بعد پھر دوبارہ اسی پنگے میں خود ڈالے گا۔ آپ نے اسے دشمنی، آپ نے اسے دوستی کر لی ہے اس عامل کے ساتھ، آپ نے اسے بتایا ہے ہم بڑے پیسے والے ہیں، تو اس کو پیسے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو جیسے کسی کے ہاتھ کسی کی ویڈیو نہیں لگ جاتی اور وہ اس کو کہتا ہے میں ویڈیو بلیک کر دوں گا تو مجھے پیسے دے پیسے دے پیسے دے، اور لیتا رہتا ہے۔ اسی طرح یہ عاملین جو ہوتے ہیں نا 10-20 ہزار والے، 10-20 2 لاکھ 4 لاکھ والے جو پیسے لے کر ڈیمانڈ کر کے کام کرتے ہیں، وہ یاد رکھیے گا کہ آپ کو ساری زندگی کے لیے شکنجے میں ڈال لیتے ہیں، اور وہ آپ کو 3 مہینے کے لیے بالکل اپنا عمل کر کے آپ کو فٹ کر دیں گے۔ اگلے 3 مہینے کے بعد آپ کو 15-20 دن بعد پھر جب ان کی کمٹمنٹ ہو جائے گی، آپ کہیں گے بابا جی کیا بات ہے، یہ ہے وہ ہے، تو 6 مہینے بعد یا 7 مہینوں بعد پھر وہ دوبارہ آپ کے اوپر ایک دم کریں گے، اور آپ کی ان ساری چیزوں کو جن کو انہوں نے قید کیا ہوتا ہے یا بند کیا ہوتا ہے یا بٹھایا ہوتا ہے، ان چیزوں کو پھر زندہ کریں گے۔ وہ شیطانی چیزیں پھر آپ کو تنگ کریں گی، پھر آپ بابا جی کے پاس، بابا جی انہیں کہنا، پھر آپ جناب وہ 6 مہینے 3 مہینے سال، یہ کمٹمنٹ چلتی رہتی ہے، اور یہ ساری زندگی الغرض کے آپ کو پھر اس کو چھوڑتے ہیں تو کسی آپ ایسے بندے کے پاس جاتے ہیں، وہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے تو وہ آپ کا جو سارا وہ معاملہ پھر وہ آہستہ آہستہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی راز کی بات ہے جی، یار بندے کی سمجھ میں نہیں آنے والی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہوتی ہے چیزیں بہت ساری جی۔ اچھا سارے یہ پلیتی کا آثار سمجھیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہ سمجھنا ہے آپ نے۔ سب سے خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ کی بامر مجبوری ہے تو آپ پلیتی کی حالت میں ہے، وضو بھی نہیں ہے پاک بھی، تو سب سے پہلے آپ کوشش کریں پلیتی کی حالت میں بھی آپ وضو کر لیں، پلیتی کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں بھی آپ وضو کر لیں، جبکہ آپ کا جسم پلیت ہے، آپ کے ہاتھ آپ کے چہرے پہ جیسے وضو کیا جاتا ہے نا ویسے آپ نے وضو کر لینا، بہا لینا، یہ آپ کر سکتے ہیں نا، اتنا کچھ کر سکتے ہیں نا، جبکہ آپ کا یہ وضو نہیں ہوگا، جسم پاک نہیں ہوگا آپ کا، وہ تو غسل کرنے کے بعد ہوگا نا، لیکن آپ نے صرف وضو کر لینا ہے، یعنی کہ پلیتی کی حالت میں آپ نے ویسے وضو کرنا ہے جیسے آپ وضو عام روٹین میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ منہ میں آپ نے 3 مرتبہ پانی ڈالنا ہے، پھر ناک میں آپ پانی ڈالیں، اس کے بعد چہرے پہ، پھر اس کے بعد بازوؤں پہ، پھر اس کے بعد سر کا مسح کریں، اس کے بعد پاؤں دھو لیں، روٹین میں آپ نے اس طرح وضو کر لینا۔ وضو کرنے کے بعد اب آپ نے جب پانی آپ کا وضو کا پانی سوکھ جائے یا پانی چہرے پہ ہو یا تازہ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی شرط و شرائط نہیں، ایزی ہو کے آپ نے جو ان سے ہے اب ناپاکی کا آثار لگانا ہے۔ تو اب آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں یہ آثار کرنے پہلے کرنی ہے، ٹھیک ہے، میں یہ آثار کرنے جا رہا ہوں۔ یاد رکھیں عملیات کی دنیا کے اندر پہلے نیت نہیں کی جاتی، یہ جگہ ہے جہاں پہ پہلے کی جاتی ہے، کیونکہ پہلے نیت جب کی جائے تو ان طاقتوں کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ مطلب الرٹ ہوتی ہے۔ یہاں پہ جب آپ پہلے نیت کریں گی تو وہ طاقتوں کو معلوم ہوگا اور وہ چلی جائے گی، ان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، سمجھ آئی؟ شیطانی طاقتوں کو نیت سے دھوکہ دیا جا رہا ہے، وہ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں بندہ پاکی کی حالت میں جا رہا ہے یا پتہ نہیں کیا، وہ ڈر جائیں گی، خوف زدہ ہو جائیں گی وہ جو طاقتیں جو آپ کو پریشان کر رہی۔ تو جب پہلے آپ نیت کریں گے تو وہ جیسے ہی بھاگیں گی ویسے ہی آپ کی پڑھائی شروع ہو کے عمل لگ جائے گا، آپ کی حفاظت شروع ہوگی، شیطانی طاقتیں چلی جائیں گی نا، ٹھیک ہے۔ یہ دھوکہ ان کو ایک کہہ لیجئے کہ ان کو جیسے چکما نہیں، جس سے جنگ میں چکما دینا جائز ہوتا ہے، ہاں جی، جیسے وہ حضرت شہزادہ علی اکبر جنگ کر رہے تھے تو میدان کربلا میں یزیدی کوفیوں کے سامنے، ہاں جی، تو آپ نے وہ سامنے والے دشمن کو کہا کہ تیرے پیچھے سے جو ان سے نا وہ آ رہا ہے، تیرا پاؤں تو رکاب میں پھنس گیا، حضرت امام قاسم نے کہا تھا، تو وہ ابرک نامی جو پہلوان کے بیٹے تھے
تو وہ اسے جب نیچے دیکھا تو آپ نے اس کا واصلہ جہنم کر دیا۔ تو یہ نا سر ہوتا ہے کہ طریقہ کار جنگ میں جائز ہوتا ہے، جیسے اس طرح نا یہاں پہ بھی آپ نے ایک جسے چال نہیں کہا جاتا، وہ چال چلنی ہے، اس سے آپ کے جو وجود کے اندر وجود کے باہر جو شیطانی طاقتیں ہیں نا ان کو آپ نے نکالنا ہے باہر، ایک چال کر کے، چال چل کے۔ وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اب وہاں ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ نے پہلے نیت کرنی ہے، آپ نے کہنا ہے میں نیت کرتا ہوں یا میں نیت کرتی ہوں اس عمل کی، جو میں روحانی حصار روحانی طاقتوں کا لگانے جا رہی ہوں، اس عمل کی میں نیت کرتی ہوں کہ میرے وجود کے اندر وجود کے باہر جو شیطانی طاقتیں ہیں، میرے گھر کے اندر باہر جو شیطانی طاقتیں ہیں، میں ان کو نکالنے کے لیے، خارج کرنے کے لیے، بھگانے کے لیے اور روحانی طاقتوں کو لانے کے لیے، اپنے وجود کے ارد گرد روحانی اثار کو لگانے کے لیے میں یہ اثار کرتا ہوں یا میں اثار کرتی ہوں۔ ہر قسم کی آفت، مصیبت، آزمائش، پریشانی، جادو، جنات، اسیب، سیاسار، شیطانی عملیات، شیطانی عاملینوں سے مکمل نظر بد سے حفاظت کے لیے یہ آپ نے نیت کرنی ہے۔ لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، لکھ لیجئے گا اور نیت کر لیجئے گا۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ 21 مرتبہ 21 ٹائم آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد اس طرح آپ نے اثار پاکی والا، پلیتی والا، وضو والا، بے وضو والا، سب 21 مرتبہ 21 ٹائم 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے اس طرح آپ نے اپنا اثار کر لینا ہے۔ بس یہاں پہ جب یہاں پہ آپ کی شہادت کی انگلی آئے فوری انگلی کو بند کرنا ہے اور دوسری مٹھی کو بھی لے کے آنا اور اس طریقے دو ہاتھ کھول لیں، اس طرح آپ نے اپنا اثار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اثار کر کے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے نیچے کی طرف ہاتھ رکھ کے اس طرح کر دینا، وہ سب ضائع ہو جائے جو آپ کے اوپر شیطانی اثرات تھی۔ یہاں پہ ایک چیز ہوتی ہے کہ دشمن کا اثار توڑنے کا، یہاں پہ آپ کو ضرورت نہیں نا، آپ نے صرف حفاظت کرنی ہے۔ اگلے کا اثار کیسے توڑنا ہے یہ کسی اور ویڈیو میں تسلی سے آپ کو بتاؤں گا، اور اس کا ایک خاص عمل بھی آپ کو تحفہ دوں گا کہ اگلے کا اثار دشمن کا توڑنا کیسے۔ فی الحال آپ نے لگانا ہے، لگانا ضروری نا، آج کی گفتگو میں لگانا تھا۔ تو امید ہے آپ کو بات کی پوری سمجھ آئی ہوگی، سمجھ آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔